شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پریس کانفرنس ملی محاذ کی جانب سے آنے والے 6 نومبر 2024 چہارشنبے کے روز حکومت تلنگانہ کی طرف سے BC طبقے کا مردم شماری شروع کی جا رہی ہے، لہٰذا ہم محبوب نگر کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس سروے میں آپ لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس سروے کا اہتمام کرتے ہوئے سروے میں جو بھی انفارمیشنس وہ لوگ پوچھیں گے اس کی خانہ پوری کرنے کے لیے آج ہم محبوب نگر کے عوام سے اپیل کے لیے یہ پریس کانفرنس رکھے ہیں، اور آگے آپ کو ملی محاذ کے کنوینر یقین حسین تقی صاحب اس کی 2023 کے ریاستی اسمبلی انتخابات اور 2024 میں پارلیمانی انتخابات میں کانگریس پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں ایک سب سے بڑا وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ جس کی جتنی حصہ داری اس کی اتنی بھاگی داری۔ اس نعرے کے ساتھ کانگریس پارٹی سامنے آئی تھی اور انہوں نے واضح کیا تھا کہ الیکشن میں کامیابی کے بعد ان کی اگر حکومت برسر اقتدار آتی ہے تو وہ لوگ سب سے پہلے جو بیکورڈ کلاسز ہیں، بیکورڈ کلاسز کی مردم شماری کریں گے، اور جو بیکورڈ کلاسز جتنی تعداد میں یہاں ہیں تو ان کو ان کی تعداد کے حساب سے، ان کی آبادی کے تناسب کے حساب سے ان کو اتنا حصہ دیا جائے گا۔ حصہ کا مطلب اتنا ریزرویشن دیا جائے گا، اتنے دستوری مراحت دیے جائیں گے، اتنے اسکیمات میں جو سو بجٹ اس حساب سے اس تناسب سے بجٹ فراہم کیا جائے گا۔ تو اب حکومت نے ایک خوشائند اقدام کیا ہے، ریاستی حکومت نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے BC جن گننا یعنی کہ BC طبقات کی مردم شماری کا آغاز کیا ہے۔ اس سروے کی اہمیت یہ ہے کہ اس سروے میں BCs میں جتنے بھی لوگ، جتنے بھی طبقات آئیں گے، اس سروے کے بعد آئندہ جو بھی اسکیمات بنی جائیں گی حکومت کی جانب سے، جو بھی ریزرویشن دیا جائے گا وہ اس گنتی کے مطابق دیے جائیں گے، یعنی کہ جو BC کمیونٹیز کا جو حصہ، یعنی کہ جو تناسب ان کا اس سروے میں آئے گا اس تناسب کے حساب سے ان کو اسکیمات میں بجٹ فراہم کیا جائے گا، ان کو ریزرویشن بھی دیا جائے گا۔ تو کافی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں BCE کمیونٹی جو ہے، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس سروے میں مسلمانوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا ہے، ان کی گنتی نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ غلط ہے۔ اس سروے میں BCE کمیونٹی میں جو مسلمان ہیں ان کی گنتی ہو رہی ہے، اور جو BCE طبقے کے تحت جو مسلمانوں کے جو چند طبقات ہیں ان کو بھی اس کے باہر رکھا گیا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ پہلے 5 طبقات ایسے ہیں جو BCE کمیونٹی میں شامل نہیں ہیں۔ وہ طبقات ہیں مغل، خان، پٹھان، عرب اور سید۔ یہ 5 طبقات بھی آج ملک میں دیگر پسماندہ طبقات سے پسماندہ حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غریب بھی سطح غربت سے کافی نیچے یہ لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارا حکومت سے سب سے پہلے مطالبہ ہے کہ 6 طرح سے جن گننا شروع ہو رہی ہے، ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ ان 5 طبقات کو بھی BCE میں شامل کرتے ہوئے ان کی گنتی بھی بحیثیت BCE کمیونٹی اگر کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے۔ اور ادھر BCE طبقات میں جو 14 کمیونٹیز ہیں وہ مسلمانوں کی کل آبادی کا 80% اس میں آتے ہیں، لہٰذا اور کل ریاست کی آبادی میں وہ 10% وہ BCE کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر یہ 10% کی گنتی برابر ہو گئی، یعنی کہ مردم شمار میں ان کا شمار ہو گیا، تو آئندہ ہمیں یہ سہولت آئندہ ہم حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے تحفظات بھی 10% تک بڑھائے جائیں۔ ہمیں جو اسکیمات کے لیے ہمارے جو اقلیتوں کے لیے جو فنڈ مختص کیا جا رہا ہے وہ ریاست کے بجٹ کے 10% مختص کرنے کے لیے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ BCE کمیونٹی کا مردم شماری اس سروے میں ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اقلیتوں میں اگر کوئی بھی سروے کے لیے حکومتی نمائندہ گھر کے سامنے جاتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے سے اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں،
کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑے نہیں ہیں یا کبھی کا آدھار کارڈ نہیں ہے، بولتے فلاں نہیں ہے، بلکہ وہ اس سروے میں حصہ نہیں لیتے. لیکن میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے، تمام BC طبقات میں جو مسلمان شامل ہیں ان سے گزارش ہے، اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین سے، کارکنوں سے، اور جو آنے والے بلدی انتخابات میں کونسلر کے الیکشن لڑنے کے جو دعوے دار ہیں ان تمام سے ہماری خواہش ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے رہ کر اس سروے میں مسلمانوں کی گنتی کو یقینی بنائیں، اور خاص کر BC کمیونٹیز کی گنتی کو یقینی بنائیں. اگر یہ کام 100% ہوا تو یقین جانیے یہ اقلیتوں کے لیے BC کمیونٹی میں جو اقلیتیں ہیں تو ان کے لیے کافی سودمند ثابت ہوگا. اس کے علاوہ میں ہمارے جو سماجی کارکن ہیں، جو نوجوان ہیں، محلوں میں جو سرگرم ہے سیاسی طور پر، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر محلے میں حکومت کی جانب سے 4 5 افراد پر ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں. ایک فرد کو 150 200 گھر دیے جا رہے ہیں. وہ لوگ وہاں پر جا کے ان گھروں میں اس کی مردم شماری کریں گے. تو یہ نوجوان ان کے ساتھ رہیں اور ساتھ رہ کر مردم شماری کی نگہداشت کریں، اسپیلنگ مسٹیکس پر غور فرمائیں اور BCE کا اندراج کروائیں. یہ اہم کام ہے جو نوجوانوں کو کرنا چاہیے. ہماری اپیل ہے کہ کریں. ملنی محاذ کی جانب سے بھی اس خصوص میں کل اتوار سے خصوصی تربیت دی جا رہی ہے نوجوانوں کو. اس کی خانہ پوری کس طرح کیا جائے، اس میں کتنے سوالات ہیں، اس کے متعلق بھی ملنی محاذ انشاءاللہ تربیتی کلاسز رکھے گا، نوجوانوں کو تیار کرے گا تاکہ وہ اس سروے میں جا کر عوام کی مدد کر سکیں. اور ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 8 نومبر کو محبوب نگر کے کلکٹریٹ میں BC کمیشن کی آمد ہے. BC کمیشن جو ہے سو بلدی انتخابات میں ریزرویشن میں BC ریزرویشن میں اضافے کا متعلق وہ لوگ عوامی رائے لے رہے ہیں. تو ہماری آپ تمام سے جو ہماری مسلم تنظیمیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم تنظیمیں ہیں، ادبی سماجی تنظیمیں جو ہیں، میں ان تمام کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اپنی نمائندگی BC کمیشن کو دیں، اور اس نمائندگی میں آپ یہ بتائیں کہ BCE کمیونٹی میں جو 4% تحفظات ہیں اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو 10% تک اس میں اضافہ کیا جائے. اور جو 5 ویسے تو 10 یا 11 کمیونٹیز BCE میں نہیں ہیں، جس میں پٹھان ہے، مغل ہے، خان ہے، سید ہے، عرب ہے، کچی ہے، ایرانی ہے، بوہرا ہے. لیکن اس میں سے 5 جو کمیونٹیز ہیں جیسے کہ خان، پٹھان، عرب، مغل اور سید، یہ 5 کمیونٹیز کافی پسماندہ ہیں، سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو BC کمیشن میں بھی ہمیں مطالبہ کرنا ہے کہ ان 5 کمیونٹیز کو BCE کمیونٹی میں 5 طبقات کو BC کمیونٹی میں شامل کیا جائے، اور اس طرح ہمارے BC تحفظات میں بھی اضافہ کیا جائے. اور مجالس مقامی انتخابات میں بھی خیر لوکل باڈیز میں ہمیں انتخابات میں ہمیں تحفظ فراہم ہے، لیکن ہمارے تحفظ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں تمام جماعتوں کے ذمہ داروں سے خواہش کرتا ہوں کہ 8 تاریخ کو اپنے جو ہے سو طور پر نمائندگی BC کمیشن کو دیں. 5 سیٹ داخل کرنے ہیں وہاں پر، اس کو نوٹری جو تنظیم کے صدر کے نام پہ پہلے نوٹری کرانا ہے، وہ نوٹری کے ساتھ 5 سیٹ بنا کر 5 سیٹ وہاں پر داخل کرنا ہے. داخل کرنے سے پہلے 8 نومبر